ہمارے پاس تو اتنی دولتیں ہیں کہ ماضی میں لوگوں کے پاس اتنی دولتیں ہوتی نہیں، نہ اتنی سہولتیں بادشاہوں کے پاس تھی جو آج عام لوگوں کے پاس میسر ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج سے 35 سال پہلے لوگوں کے پاس ایک یا دو جوڑے ہوا کرتے تھے، اور شادی پہ لوگ کسی دوست سے کوئی جوتا مانگ کر کے لے کے جایا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود جب کسی سے پوچھتے تھے سناؤ کیا حال ہے، تو وہ لمبا ہاتھ کر کے کہتا تھا اللہ کا شکر ہے، تو اس کے لہجے سے شکر ٹپکتا تھا۔ اور آج کسی خوشحال سے بھی پوچھ لیں کہ جس کے اتنے لباس ہیں کہ بدلنے کی باری نہیں آتی، موسم گزر جاتا ہے، اور اسے پتہ نہیں کہ اس کے پاس دولت کتنی ہے، تو اسے پوچھا جائے کیا حال ہے، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، گزر اوقات ہو ہی رہی ہے۔ ناشکری پھیل گئی۔ اللہ اکبر۔ تو میں ایک دن گزر رہا تھا راستے سے، تو بچے غباروں سے کھیل رہے تھے، تو غبارہ پھوڑتے نا جب، تو پھر وہ کہہ کے لگاتے ہنستے، تو میں رک گیا اور مجھے اپنے بچپن کی کہانیاں یاد آنے لگی، لوٹ گیا نا اپنے بچپن کی طرح۔ وہ کیا کسی نے کہا کہ یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔ وہ کیسا زمانہ ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے، کوئی کنڈی بھی ہلا دے تو مزہ آتا تھا۔ تو وہ بچے غبارے پھوڑ رہے تھے اور کہہ کے لگاتے تھے، ہنستے تھے، میں ایک جانب کھڑا ہو کے منظر دیکھنے لگا، پھر چل دیا۔ تو میرا ساتھی کہنے لگا کہ یہ آپ دیکھنے لگے، وہ مجھ سے کچھ سننا چاہ رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ یہ غبارہ پھوڑتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، ہمارا غبارہ پھٹ جاتا تھا تو ہم روتے تھے، چونکہ غبارہ ہی ایک ہوتا تھا، غبارہ ٹوٹ گیا تو کھیل ہی ساری ختم ہو گئی۔ تو اب ان کے پاس اتنے غبارے ہیں کہ بار بار غبارے پھوڑتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس غبارہ ہی ایک ہوتا تھا۔ کہاں وہ زمانہ اور کہاں یہ وقت، لیکن اس وقت شکر تھا، اور آج اتنا کچھ ہونے کے باوجود شکر کی دولت لٹ گئی۔ صاحبو، سکون باہر سے نہیں آتا، دولت کی کثرت سے نہیں آتا، لمبی گاڑیوں سے نہیں ملتا، خوبصورت عورتوں کے پہلو میں نہیں ملتا، سکون کے سوتے اندر سے پھوٹتے ہیں، اندر سے تسکین کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ اور جب اندر کے منابع ہی بند ہو گئے، جب اندر کے سوتے ہی بند ہو گئے، تو جو مرضی کر لو سکون اور طمانینت کبھی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اور وہ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آؤ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں کو قرار ملے تو رب کا نام جپنا شروع کرو۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی ہو جائے گی تو سکون مل جائے گا، وہاں جا کے دیکھتے ہیں کھڑے ہو کے سکون نہیں ملتا، پھر آگے دیکھتے ہیں، ساری زندگی اس کولو کے بیل کی طرح جتے ہوئے اور زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی کتنی قیمتی تھی یار، جوانی کتنی اہم تھی، کیا لطف ہوتا اگر سحری کے وقت مصلے پہ کھڑے ہو کے آنسو بہاتے، کیا لطف ہوتا اس جوانی کو اس امت کے لیے گزارتے، رسول اللہ کے دین کے لیے بسر کرتے، لیکن مجنوں بن کے چوکوں اور گلیوں میں گزار دیا اور ڈھونڈتے رہے، سکون کی تلاش میں لگے رہے، ساری زندگی برباد ہو گئی، سکون کا ایک ذرہ بھی نہیں ملا۔ سکون باہر سے نہیں ملتا، سکون اندر سے ملتا ہے۔ اس لیے آئیے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے نام لگا دیں، پھر دیکھنا زندگی بن کے سامنے آتی ہے کہ نہیں آتی۔ نہیں تو زندگی سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں۔ دنیا کی زندگی بھی برباد ہوئی اور آخرت بھی برباد کر بیٹھے، لیکن اگر اپنی زندگی ان کے نام لگائیں تو پھر یہ زندگی بھی خوشحال اور وہ زندگی بھی خوشحال۔ پوچھنا ہے تو بلال حبشی سے پوچھ لو، اس غربت میں کتنا لطف آتا تھا، اور پتھر کھانے میں اور چکی پیسنے میں کتنا سرور آتا تھا، اور کتنا لطف نصیب ہوتا تھا کوڑے کھا کر کے۔ اور آخرت کی موجیں تو الگ ہیں۔ اس لیے ہم اس مختصر زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام لگا دیں گے تو زندگی گزارنے کا سود آئے گا، ورنہ زندگی گزر نہیں رہی، زندگی کٹ رہی ہے۔ وہ ساغر نے کہا تھا نا کہ عمر کاٹی ہے جبر مسلسل کی طرح، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ آج ہر بندہ جبر مسلسل کی طرح زندگی کاٹ رہا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ کولو کا بیل بنا ہوا ہے، ہر وقت سویر سے لے کر شام تک یہ بنا لو، یہ گھر بنا لو، یہ بینک بیلنس بنا لو، یہ مارکیٹیں، یہ پلازے، یہ بنا لو، ہر وقت جتا ہوا ہے، اپنے آپ کو کس طرح مصروف رکھا ہے، لیکن کہیں بھی سکون اور طمانینت نصیب نہیں ہے۔ اور پھر جب موت آتی ہے سب کچھ پڑے کا پڑا رہ جاتا ہے۔ یہ آپ جس طرح کا بھی لباس پہنے، عربی پہنے، اجمی پہنے، مشرقی پہنے، مغربی پہنے، 5 6 جیبیں ہوتی ہیں، ایک ہی لباس ہے جس پہ کوئی جیب نہیں، اور وہ کفن ہے۔ اس لیے کہ یہاں کچھ لے کر کے نہیں جانا،
یہاں سب کو چھوڑ کے جانا ہے. وہ تو کپڑے بھی اتار لیں گے, اور وہ جن کے لیے تو اتنی محنت کی انہیں تو اب تیرے سے خوف آنے لگا. وہ تیری قمیض بھی پھاڑ کے اتارے گے, اپنے ہاتھ سے غسل بھی نہیں دے سکتے. میاں صاحب بولے جاندی واری ڈرونا بنے ہوتے, ہاتھ نہ لاندے ڈر دے, جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے. وہ تو ایک رات رکھنے کے لیے تجھے تیار نہیں ہوں گے. تو آخرت کو تھام لے, اللہ اس کے رسول کے دامن کو پکڑ لے. سرخرو زندگی اور بامراد زندگی کا یہی تصور ہے, اور محبت رسول یہی سکھاتی ہے کہ اللہ رسول کے نام اپنے آپ کو لگا دیا جائے. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. ان عالی مرتبت علماء کرام سے جڑے رہیے, ان کی صحبت کو کبریت احمد سمجھیے, اور اپنی زندگی کو اللہ رسول کے نام لگا دیجئے. صالحیت کے ماحول میں زندگی گزاریے. بالخصوص میں جوانوں سے مخاطب ہوں کہ جوانی کی زندگی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. جوانی کٹ جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا انعام چلا گیا. تو آئیے اپنی جوانی کو راہ خدا میں گزار دیجئے. جوانوں, تمہاری جوانی کی امت رسول کو ضرورت ہے. تمہاری جوانی کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو ضرورت ہے. تمہاری جوانی کی تمہیں خود ضرورت ہے. جوانی کے یہ حسین لمحے, کہتے ہیں عشق کرنے کا مزہ جوانی میں آتا ہے, تو پھر آؤ نا رسول اللہ سے عشق کرو, آؤ نا پھر رب سے عشق کرو. تمہیں پتہ چلے گا رومی ہو, رازی ہو, عطار ہو کہ غزالی, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گالی. تو وہ لطف بھی, وہ مزہ بھی لے کے دیکھو جو سحری کے وقت سجدوں میں رکھا گیا ہے, جو سرور وہاں رکھا گیا ہے. ایک روایت میں آتا ہے جب سحری کا لمحہ ہوتا ہے نا, تو بیوی اٹھتی ہے, شوہر اٹھتا ہے تہجد کے لیے, تو اس کے خیال میں آتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے تو میں اس کو بھی اٹھاؤں, یہ کیوں محروم رہ جائے سعادت سے. تو وہ اس کو بیدار کرتا ہے. سارے دن کی تھکی ہوئی خاتون اٹھ نہیں پاتی. خیر وہ چلا جاتا ہے, وضو کرتا ہے, لیکن اس کے دل میں ہوتا ہے کہ میری بیوی بھی کاش میرے ساتھ نماز میں شریک ہو. تو وہ چلو میں تھوڑا سا پانی لے آتا ہے اور اپنی بیوی کے چہرے پہ چھڑک دیتا ہے, اور خود مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے. بیوی اٹھتی ہے, شوہر کو مصلی پہ پاتی ہے, تو اس کے دل میں بھی جذبہ جاگتا ہے. وہ اٹھتی ہے, وضو کرتی ہے, مصلی بچھا کے شوہر کے قریب, وہ بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتی ہے. ایک طرف رب کی دہلیز کا بندہ, ایک طرف اس کی چوکھٹ کی باندی. کبھی وہ سجدے میں, کبھی وہ قیام میں, کبھی وہ رکوع میں, کبھی وہ قومے میں, کبھی وہ جلسے میں, کبھی وہ تشہد میں. یہ دونوں سجدے کر رہے ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے دونوں کو دیکھ کے رب مسکرا رہا ہوتا ہے. اپنی شان کے مطابق, اپنی قدرت کے مطابق اللہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے اور میری دہلیز کی باندی کس قدر میرے حضور سجدہ ریزیاں کر رہے ہیں. اور اگر انہیں پتہ چل جائے نا کہ سجدے میں کتنی رحمتیں اتر رہی ہیں, وہ سجدے سے ساری نہ اٹھائیں. تو وہ لمحوں, ان لذتوں کو بھی چکھو, ان سرور, ان کیفیات سے بھی گزرو. پھر دیکھنا کہ زندگی کیسا نور بانٹتی ہے, اور اس چوکھٹ پہ سرور کتنا ہے, جھکنے میں, سر جھکانے میں لذت کتنی ہے. اللہ اکبر. تو آئیے اس مختصر زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لگا دیں. اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو جو خلاصہ نکلتا ہے, جوس نکلتا ہے, وہ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کرو, پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے, تختی بھی تمہیں دے دیں گے, جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا. تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے, بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا. لیکن شرط یہ ہے کہ وفا کا رشتہ حضور سے مستحکم ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. In conclusion, on behalf of the four organizations, we want to say Jazakumullahu khair to one and all of you. Particularly, we will want to at this occasion thank our ulama, congratulate our ulama, and the unity that has been brought out of this program. We want to say Jazakumullahu khair unanimously for and on behalf of everyone that is present here to His Eminence for accepting the invite and gracing this audience, this large and huge audience, with his presence here. Jazakumullahu khair. And again, the final participant in the program, Hafiz Sikandar Raza, representing Madrasatul Uwaisiyah, will lead us in Salatul Salam. خیرُ البشر پر لاکھوں سلام, خیرُ البشر پر
لاکھوں سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام جنوں ملائک تیرے غلام سب سے سوا ہے تیرا مقام یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام خیر البشر پر لاکھوں سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام تیری ثنا ہے میرا نصیب قربان تجھ پر جانے ادیب تجھ پر تصدق عالم تمام خیر البشر پر لاکھوں سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام الفاتحہ الامر فوق الادب کے تحت صرف میں اتنا آپ سے کہتا ہوں، حضرت فرماتے ہیں کہ میں دعا کروں آپ کی موجودگی میں میرے لیے سعادت ہوگی کہ حضرت ہی دعا کریں اور ان کی دعا پر ہم سب آمین کہیں گے۔ دعا کا ماحول اور کیفیت بنانے کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں اور پھر قبلہ حضرت صاحب کی دعا پر ہم آمین کہنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم یا رب بجاہ نبیک المصطفیٰ ورسولک المرتضی طہر قلوبنا من کل وصف وباعدنا عن مشاہدتک ومحبتک وامتنا علی السنة والجماعت والشوق الی لقائک یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اغفر ذنوبنا واستر عیوبنا وقلب قلوبنا ونور قبورنا وسہل مرادنا ویسر امورنا۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولتلامذتنا ولمن لہ حق علینا ولجمیع امت سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ آج کی اس بابرکت محفل نور کا ایک ایک لمحہ قبول فرما، جتنے لوگ آئے ہیں سب کو برکتوں سے مالا مال فرما، کوئی ایک شخص بھی خالی ہاتھ نہ لوٹے۔ اے اللہ ان کے گھروں میں واپس پلٹنے سے پہلے اس اجتماع کی برکتیں ان کے گھروں تک پہنچا دیں۔ اتنے لوگوں کی تڑپتی آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ ہو، زندگی اسلام پر موت ایمان پر۔ اے اللہ امت کو کھویا ہوا مقام دے دے، عظمت رفتہ رفعت پارینہ بخش دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبل نالہ ہوں اس اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے اللہ ان عالی مرتبت علماء مشائخ کا سایہ دیر تک باقی اور سلامت فرمانا، جو کام یہاں ہو رہا ہے اللہ اس کی برکتیں انہیں نصیب فرما۔ آپ سب کے لیے دعا ہے اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی بہتریاں نصیب فرما، ہر خیر ہماری جھولیوں میں ڈال دیں، ہر اچھائی ہمارا مقسوم کرنا، جو کہا گیا قابل عمل چیزوں پر توفیق عمل عطا کر دینا، راہ دین